وہیب نے ہمیں ابن طاؤس سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مقررہ حصے حقداروں کو دو، اور جو بچ جائے وہ سب سے قریبی رشتہ رکھنے والے مرد کے لیے ہے۔ سفیان ثوری نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے محمد بن منکدر سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں بیمار تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت کی، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، دونوں پیدل چل کر تشریف لائے، آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ مجھ پر غشی طاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا، میں ہوش میں آ گیا تو دیکھا سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ کہا آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روئے زمین پر کوئی مومن نہیں مگر میں سب لوگوں کی نسبت اس کے زیادہ قریب ہوں، تم میں سے جس نے بھی جو قرض یا اولاد چھوڑی جس کے ضائع ہونے کا ڈر ہے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور جس نے مال چھوڑا وہ اسباق یعنی قرابت دار جو کسی طرح بھی وارث بن سکتا ہو اس کا ہے، وہ جو بھی ہو۔ معاذ عنبری نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں شعبہ نے عدی سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے ابو حازم سے سنا، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس نے مال چھوڑا وہ اس کے ورثہ کا ہے، اور جس نے بوجھ یعنی بے سہارا اولاد یا قرض چھوڑا وہ ہمارے ذمے ہے۔ شعبہ نے ہمیں ابو اسحاق سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے آخری آیت جو نازل کی گئی آیت کلالہ ہے، اور آخری سورت جو نازل کی گئی سورہ برات ہے، سورہ توبہ کا دوسرا نام سورت برات ہے۔